ہو چکا ہے. میں آگے کی مجلسوں کا اثر انداز نہیں ہوں گا, وقت کے اندر بات ختم کر لوں گا. ایک صلوات بہت اچھا کام شروع کیا گیا ہے ماشاءاللہ. خود ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ جو حسینی چینل کے ذریعے سے ہو رہا ہے, بچوں نے بڑی اچھی لگی اور اچھا لگا مجھے کہ مجھے مختلف جگہوں سے یہ رپورٹس ملی کہ ہم نے یہاں پر ملی. لگتا ہوں میں کہ مجھے باہر کا حال نہیں پاتا, کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جا سکتا ہے باہر بھی کا پروگرام جاتا ہوگا, لیکن لکھنؤ کے اس پہ مجھے اطلاع ملی تو اچھا لگا کہ چلیے یہاں لوگ اپنے گھروں میں بھی جو مجبور ہوں, ضرورت مند ایسے لوگ ہوں جو گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں بعض حالات کے تحت, تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا آسانی کا راستہ ہے. اور خدا ان کو جزائے خیر دے. وہ تمام افراد بھی کہ جو مختلف ذریعوں سے, جیسے جو میں نے ابھی اس کیا لنگر بانٹ رہے ہیں, تبرک تقسیم کر رہے ہیں, ان کا بھی ایک جذبہ ہے. سبیلیں لگی ہوئی ہیں مختلف, یہ سب بھی ایک عزائے امام حسین کے ظاہر کرنے کا اور اس کو بہتر طور پر پیش کرنے کا بہترین وسیلہ ہے. مجالس میں بھی اس طریقے سے جو ذاکرین اور خطبہ جہاں جہاں خطاب فرما رہے ہیں, محنتیں مشقتیں کر رہے ہیں, آپ حضرات بھی, ان سب کی جزا تو غر سے ملا ہے. ہمارا اشراف ہو رہا ہے, اور میڈیا میں بھی جتنے لوگوں نے محنت کی, کوئی دن داغا نہیں ہے جب لکھنؤ کے کتنے اخبارات ہندی, انگریزی, اردو, جن میں آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ذکر ہے یہاں کے حالات مجالس کا. تو یہ سب کے سب لائق تحسین انتظامیہ شب و روز حکومتی پیمانے پر, انتظامی پیمانے طور پر جو کام ہو رہا ہے, چپے چپے پر ان کی طرف سے انتظامات ہیں, اور یہ بھی لائق تحسین ہے, لائق تبریک ہے, جن کو میں سمجھوں کہ ہاں انہوں نے عزائے امام حسین میں اگر شرکت کی, تو زندہ میں شرکت کر لی, ان کو ضرور برکت حاصل ہوگی اور ضرور اس کی جزا ملے گی. ایک صلوات سے مل کر آئیے ہم اپنے اس موضوع کی طرف جو بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام اور انسانیت میں دو روز سے آپ کے سامنے کہ خود رحمت بنیاد ہے انسانیت کی. کل آپ کے سامنے اس سلسلے میں تفصیل سے عرض کیا, اور اب کہ خود میدان جنگ میں بھی انسانیت کی تبلیغ, امن کی تبلیغ اسلام چاہتا ہے. قرآن یہ پسند کرتا ہے کہ میدان جنگ ہی کیوں نہ ہو, انسانی شرافتیں ہاتھ سے جانے نہ پائیں. اور اس کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا. آج جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, کل کی طرح پھر میرے ہاتھوں میں ایک کتاب ہوگی, اس کتاب سے بعض حوالے ہوں گے جن کو آپ دیکھیں گے, اور بڑی اہم اور خاص باتیں اس سلسلے میں مجھے عرض کرنا ہے جو تمام عالم اسلام کے غور و فکر کے لیے بھی ہیں. پہلے ایک صلوات مجھے بھیجیں. بڑے کتاب میں آج زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گا کہ بہت کم وقت ہے گفتگو کے لیے, اور ہر روز کی طرح پھر میں آپ کو جو بات واقع میں نے پیش کیا ہے کہ اس کتاب کا نام آپ سب کے سامنے ہے, صحیح بخاری. بخاری شریف, صحیح بخاری دہلی سے چھپی ہوئی ہے, پبلشنگ ہاؤس, اتحاد پبلشنگ ہاؤس. میدان جنگ کی بات آپ کے سامنے, اس کتاب سے بھی عرض کروں گا, جہاں حضرات ہیں, اور یہ پیشگی کہہ دوں کہ اگر کسی کو کہیں شک ہوتا ہو تو اس کے لیے کتاب میں لے لیتا ہوں, کہ کوئی صاحب یہ نہ خیال کرے بس میں جذبات و عقیدت پہ بات کہہ رہا ہوں. کہوں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب میں ایسی کتابوں کو سامنے رکھ کر بعض چیزیں پا لیتا ہوں, یہ بہت قابل غور ہے. کتنے مضامین میں نے پڑھے, کتنی اور کتابیں جن میں کوڈ ریفرنس انہی کتابوں سے ہوتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پرسوں اس سے پہلے اس کتاب سے پڑھی یا آج پھر سنا ہوں گا,
تمام کتابوں میں ریفرنسز میں یہ باتیں کیوں نہیں ملتی؟ یہ قابل غور و فکر بات ہے کہ اور کتابوں میں اور جگہوں پر جو مؤلفین، مصنفین، ناقدین، تحقیق کرنے والے ریسرچ اسکالر دیکھتے ہیں، اس میں یہ چیزیں کیوں نہیں آتی؟ تو میرے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی، وہ یہ کہ دیکھیے کتاب کو بھی میں نے بنا سے عرض کیا کہ ہر شخص اپنے مطلب کے موافق دیکھتا ہے۔ اب اتنی موٹی کتاب ہے اور یہ ایک جلد نہیں ہے، 3 جلدیں ہیں، میں اس میں سے دوسری جلد آپ کے سامنے لے کر بیٹھا ہوں۔ جب میں اسے کھولوں گا پڑھتا چلا جاؤں گا، لیکن یاد رکھیے کہ جو میرے مقصد کی بات ہوگی اس کو میں ڈھونڈ لوں گا، تو دوسرا ان باتوں کو کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہا جن کو میں ڈھونڈتا ہوں؟ صلوات محمد علیہ اس کے لیے ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ قلب کے اندر، دل کے اندر، صرف دل کے اندر ایمان کی روشنی پیدا نہ ہو بلکہ ریفلیکشن ہو، دل کی روشنی باہر بھی پڑے۔ غور کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مولا کا قول ہے کہ الکلام اذا خرج من القلب وقع فی القلب، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے، تو دل میں ایسی روشنی تو ہو کہ جب اس کی روشنی میں اس کو پڑھنا شروع کریں تو جہاں جہاں دل کی روشنی، ایمان کی روشنی پڑتی جائے گی، وہاں جو چھپے ہوئے ہیرے ہیں وہ چمک کر سامنے آتے چلے جائیں گے۔ صلوات محمد ہیرے موجود ہیں، چمک کیسے پیدا ہو؟ آپ کے دل میں نورانیت ہے تو آپ تلاش کریں، اور اس میں بہت سے حوالے میری طرف سے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پر صرف ایک یا 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور وہ اس لیے کہ میدان جنگ انسانیت، شرافت، فضیلت کل تک میں نے آپ کے سامنے ایک بات پر اس کے اتفاق ایسا ہے کہ ہر روز کی گفتگو جو کسی بھی میدان جنگ سے بھی متعلق اگر ہوتی ہے، میرے موضوع کے اندر کی بات عرض کرتا ہوں، باقی چھوڑتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے بھی بڑا وقت چاہیے۔ اب آج بھی میں آپ کے سامنے ایک صاحب کی فرمائش بہت زیادہ رہی ہے، پھر ایک اور صاحب کی رہی اور کچھ اور لوگوں کی بھی رہی کہ میں اپنے اس موضوع کو تھوڑا جنگ خیبر سے بھی بیان کروں۔ حالانکہ جن صاحب کی شب کو بہت زور و شور سے فرمائش تھی وہ ابھی تک نہیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، میں نے اپنا ارادہ کر لیا، میں آپ کے سامنے کچھ پڑھتا ہوں۔ ایک صلوات محمد یہ کتاب میں نے اس لیے دکھائی کہ بخاری شریف، نہ تو یہ پہلے کی طرح کہہ دوں کہ نہ اصول کافی ہے، نہ تہذیب ہے، نہ استفسار ہے، نہ من لا یحضر الفقیہ ہے، نہ بہار الانوار ہے، نہ علامات الانوار ہے۔ بخاری شریف میں آپ کے سامنے یہاں پر بعد میں کچھ چیزیں کہوں گا، پہلے میں اپنے موضوع پر آپ سے بات کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور نے میرے اور آپ کے مولا کے لیے جملہ فرمایا، یا علی، آج بڑا کسی تمہید کی بات ہے، یا علی اللہ حسنی وانت سیفی، اے علی اللہ میرا قلعہ ہے اور تم میری تلوار۔ اب جو تلوار علی کی طرف سے معین ہو یا جو تلوار رسول کی طرف سے معین ہو، اس کی شان کیا ہوگی؟ جب رسول فرما رہے اللہ میرا قلعہ، علی تم میری تلوار، تو رسول خود کون ہے؟ غور کر رہے ہیں، رسول خود کون ہے جن کے لیے اللہ کا یہ اعلان حکم ہے، لقب دیا ہوا ہے، ہم نے آپ کو مرسل نہیں کیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، تو جو رسول رحمت للعالمین ہو اس کی تلوار بھی تو رحمت والی ہوگی۔ اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے یہ ہے کہ بڑے بہادر اور شجاع تھے جناب مالک اشتر حضرت علی کے بعد میں کمانڈر ان چیف، جب میدان جنگ میں تلوار چلا کے پلٹے تو پوچھا علی سے، یا علی آج آپ نے کتنے اپنی تلوار سے نشانہ بنائے؟ جو آپ نے بتایا تو انہوں نے فخریہ کہا میں نے بھی نہیں۔ تو مولا کا جملہ کیا تھا؟ اے
مالک تمہاری تلوار ایسے ہی چل رہی ہوگی، علی کی تلوار یہ دیکھ کر چلتی آنے والی نسل میں کوئی مومن مسلمان تو نہیں ہے، یہ ہے رحمت کے دلیل صلوات اللہ۔ اب دوستوں یہاں پر میں آپ کو 4 جگہوں سے ایک بات کہوں اور پھر بات کا اپنی بات پیش کروں۔ یہ 4 جگہیں ہیں جہاں پر اس کتاب میں جنگ خیبر کا ذکر ہے، اور سب میں تقریباً ایک ہی بات کہی گئی، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ لیکن میں آپ کے سامنے پہلے متن پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ پیش کروں گا، اس کو آپ توجہ کریں، جس میں خاص بات جو مجھے پیش کرنا ہے وہ آخری بات کے بعد، جس میں یہ ہے کہ یہ ہے ہمارے سامنے باب نمبر 144، باب نمبر 144 ہے، 144، اور حدیث نمبر جو ہے وہ 201، جلد 2۔ جہاں جہاں اس ٹیلی کاسٹ کے ذریعے ڈائریکٹ اور طریقوں سے میری نوازش جو سڑک پر سارا میرا مجمع سن رہا ہے، جہاں تک آواز جا رہی ہو، حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی، میں یہ اسناد چھوڑتا ہوں، خالی یہاں بات آتی ہے عن سہل بن سعد سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم خیبر لأعطین الرایۃ رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، فقاموا یرجون لذلك ایہم یعطى، فغدوا وكلهم يرجو ان يعطى، فقال اين علی، کہ صلوات اللہ فقیل یشتکی عینیہ، فامر فدعی له فبصق في عینیہ فبرأ مکانہ حتی کأنہ لم یکن به شیء، فقال، اس کے بعد کی بات چھوڑ، یہی بات ہمارے سامنے پھر آتی ہے باب نمبر 143 میں، 163 میں، اور حدیث نمبر ہے 226، ابھی دوسری جگہ راوی کوئی اور ہے، یہاں قتیبہ ہے، اور آخر میں انہوں نے سلمہ بن العقوع سے روایت کی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے بارے میں تفصیل تقریباً وہی ہے کہ آگے رک رہی تھی، پیچھے رہ گئے، بعد میں مولا آئے اور شریک ہوئے، اور رسول نے کیا فرمایا اس موقع پر، کسی وجہ سے عبارت نقل کر رہا ہوں، آپ کا وقت یوں نہیں ملے رہا ہوں، فقال انا اتخلق، علی فرما رہے اس کے بعد یہاں تک کہ اب رسول نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأعطین الرایۃ او قال، یہ بہت اہم ہے، ترجمہ پیش کروں گا، جہاں تک عربی جاننے والے اس کتاب سے واقف افراد ہیں ان کے لیے متوجہ کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہوا کہ رسول نے فرمایا لأعطین الرایۃ او قال لَيَأْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ او قال يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ عزیزان گرامی، بہت توجہ کی ضرورت ہے، بہت نازک بات ہے۔ اگر میں اس کتاب کو پڑھنے میں ہچکچاؤں، آپ کو سارے میں نے عربی عبارت پڑھی، سامنے کی لائٹس پڑھ رہی ہیں تمام کیمروں کی، لیکن میں اس کے بعد کوشش کر رہا تھا کہ پڑھ لے جاؤں، اور اتفاق مجھے عربی پڑھنا نہ آتی ہو اور میں کتاب کھول کر بیٹھوں اور کچھ پڑھنا شروع کروں، یہاں پر کوئی بہت ماہر عالم قابل بیٹھے اس کتاب کو پوری نظر رکھتے ہیں، وہ کیا کہیں گے مجھ سے، چھوڑیے مولانا لائیے مجھے دی، یہ تو کہیں گے، ایسی بات کہنے جا رہا ہوں تو بھولیے گا نہیں، کیا کر رہے ہیں آپ اتنی دیر لگا رہے ہیں، لائیے مجھے دیجیے، میں پڑھے دیتا ہوں، میں کہوں گا بسم اللہ بھائی مجھے نہیں آتی عربی، آگے پڑھ کے سنا دیں گے، عبارت وہ پڑھ کر سنا دیں گے، وہ اطمینان ہو جائے گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟
کہ ابھی ذرا سا پانی لے آئیے. ایک سے کہا, دو سے کہا, تیسرے سے آپ جھنجھلا کے اٹھے, آپ میں بیٹھے رہ جائیے, ان کو پیاس لگی تو کے کیا پانی لیا. کب ہوتا ہے شک, کوئی انسان کسی بات سے مایوس ہوتا ہے اور اس کو ایک مرتبہ اندر سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب میں ترجمہ پیش کرنے والا ہوں کہ آپ بات خود سمجھ جائیں, کیونکہ یہ انداز دو جگہوں پر ہے اسی کتاب میں. عبارت پڑھ رہا ہوں پھر سے. کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیبر وکان به رمض فقال انا اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج علیہم فلحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما كان مساء الليلة التي فتحها في سواعها فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لأعطين البيعة وقال ليأخذن قدر رجل يحبه الله ورسوله وقال يحب الله ورسوله. پہلے میں اتنی بات آپ سے کہہ دوں کہ یہاں پر یہ جو جملے ہیں یہ آگے بھی اور جگہ ہے, اور اس میں میں خاص طور سے ایک اور جگہ پیش کروں. وہ ہے جہاں پر اس کتاب میں یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں بڑے انصاف کے ساتھ ان تمام افراد کو جو اس کتاب میں یقین رکھتے ہو, بلیو کریں گے اور یقین کریں گے اس بات. عزیزان گرامی جہاں جائیں کوئی من سے بھرا بات ہے. اس کتاب میں آگے جا کر وہ جگہ بھی آتی ہے کہ جہاں پر میں ان لوگوں جو واقف نہ ہوں یہ بیان کر رہا ہوں, جہاں پر ایک ایک کر کے لوگوں کے فضائل مناقب بیان ہوتے ہیں. اوپر ان کا نام ہوتا ہے, ان کی سرخی ہوتی ہے ان کے نام کی, اور اس کے بعد آگے گفتگو شروع ہو جاتی ہے. مثلا یہاں پر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مناقب, یا حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کے مناقب. یہ سرخیاں, عنوان, سرخیاں. انصار کے بارے میں مثلا مہاجر انصار کے مواقعات قائم کرنا, یہ ایک طریقہ ہے. تو اسی میں جب وہ جگہ آتی ہے جہاں حضرت علی کے فضائل و مناقب کی سرخی ہے, میں دعوت فکر دے رہا ہوں. یہاں پر دو باتیں عرض کروں گا جو بہت منصفانہ غور کے لائق ہے. ایک تو یہ کہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں شاید رات کا وقت تھا, مجلس پڑھ کے وہاں سے واپس آ رہا ہوں. گھر آیا, گھر آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے بچے شوق سے ٹی وی کھولے ہوئے ہیں, اور آج کل ہر شخص اپنے گھر میں کوشش کرتا ہے جہاں سے بھی پروگرام سننے کو ملے, مجلس ملے, رات ملے, دیکھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے, تو مشکل سے شاید 5 منٹ مجھے بھی کچھ سننے کو ملا, کیونکہ اس کا وہ پروگرام ختم ہو گیا. لیکن وہ کون تھا ٹی وی پر؟ یہ مجمع پورا ان کے نام سے واقف, ڈاکٹر طاہر القادری. میں بھی پتہ نہیں کس جگہ, شاید 1 سال بھر پہلے, 1.5 سال پہلے میں شاید دبئی میں کسی جگہ تھا, تو وہاں مجھے ایک محترم, بہت بڑی محترم شخصیت ملی, اور انہوں نے کہا مولانا آپ ڈاکٹر طاہر القادری کو لکھنؤ ان کو نہیں جانا دیں. میں نے کہا کیسے آئیں گے, میں تو جانتا بھی نہیں. میں کہا نہیں, میں ذمہ دار ہوں, آپ کو جب پروگرام رکھیے تو انہیں آپ لکھنؤ ملا سکتے ہیں. میں یہاں کے لیے اپنے جو اچھے ماشاءاللہ سے دوست احباب ہوں ان کو یہ کہوں گا کہ دعوت فکر ہے یہ, کہ کیا مناسب ہوگا کہ سب مل کے انہیں بلائیں. کیونکہ مجھے قدر ہوئی اس وقت میں جب میں نے ڈاکٹر طاہر القادری سے, ان کی تقریریں بڑی محبوب اور ان کے کیسے کہاں چلتے ہیں, میں ملا کبھی نہیں ہوں, نہ کبھی بات ہوئی ہے, کیونکہ ان کے بہت قریبی شخص سے میں کچھ واقف ہوں, اور انہوں نے ذمہ داری لی, ان کا نمبر وغیرہ میرے پاس ہے. میں جو چیز انہوں نے بیان کی وہ آپ سب کے لیے عجیب بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ جہاں پر سرخی ہے لوگوں کے بارے میں کہ آپ یہاں سے ان کے مناقب, یہاں سے ان کے مناقب, یہاں سے ان کے مناقب, تو انہوں نے ایک بات کی طرف متوجہ کیا جس پر میں متوجہ نہیں تھا, اور میں نے اس کے بعد فوراً یہ کتاب اٹھا کر دیکھا, اور جب میں یہاں آیا تو شاید میں نے دوسرے دن کی مجلس میں اس کو پیش بھی کیا تھا. تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ بخاری کا, امام بخاری کا خاص طریقہ یہ رہا ہے کہ جب وہ اپنا کوئی چیپٹر, کوئی باب شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع میں آگے جو باتیں بیان کرنا ہے اس سلسلے میں رسول کی ایک حدیث اور سنات کے ساتھ بیان کرنا ہے. اس نے روایت اس سے کی, اس نے ان سے کی, اس نے ان سے کی, اس نے ان سے کی, اور پھر یہ رسول نے بیان کروایا جسے سب میں. پھر اس کے ثبوت میں آگے حدیثیں اور حدیثیں آتی جاتی ہیں. لیکن سب سے پہلی جگہ جہاں وہ لکھتے ہیں باب, چیپٹر, اور وہاں پر جب وہ لکھتے ہیں تو اگر جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس سے اگر وہ خود متفق ہے
تو رسول کی حدیث بغیر اسناد کے پیش کریں گے، اور اس کے ثبوت میں بات کی حدیث ہے اسناد کسے کہتے ہیں کہ اس نے اس سے اس سند سے روایت کی. تو یہاں پر جیسے بات کی حدیث کیا ہے، اسی کے ثبوت میں وہ کہہ رہے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سعید بن سعد فلاں. لیکن جب یہ اوپر جہاں کتاب میں باب اور چیپٹر قائم ہو رہا ہے، چونکہ ان کی اگر عقیدے میں ہے تو اوپر وہ اسناد نہیں بیان کریں گے. یہ بالکل ویسے ہی جیسے مجمع پوری طرح جانتا ہو کہ میں اگر یہ کہوں ہم مجلس میں ہیں تو سارا مجمع سمجھ جائے گا ان کیسٹس کے ذریعے سے بھی جہاں بات جا رہی ہو کہ مجلس سے مراد مجلس امام حسین. ایک لفظ ایسی ہوتی ہے کہ آدمی سمجھ جاتا ہے ہم سب مجلس میں ہیں، وہ سب سمجھ گئے، سب سمجھ گئے. اسی لائن ہم سب مجلس میں ہیں، بس بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجلس امام حسین. ویسے ہی اگر امام بخاری کی عقیدے میں وہ بات ہے تو اس کو حدیث رسول کو انہیں سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس نے کہا ڈاکٹر طاہر القادری نے، جب میں نے اس کتاب کو اٹھا کر دیکھا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ علی کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اس حدیث کو رسول کی نقل کیا تو سند نہیں بیان کیا. وہ کیا ہے؟ باب 291 یا 391 مناقب علی بن ابی طالب القرشی الحاشمی ابی الحسن رضی اللہ عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی وانا منک. کوئی سند نہیں بیان کی. اس کا مطلب ان کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ جو رسول نے فرمایا اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. ایک صلوات محمد علیہ. اب اس کے بعد فوراً میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کو نقل کیا. یہاں پر پھر وہی بات ہے، اس پر توجہ کیجیے گا کہ یہاں قتیبہ ابن سعد سے انہوں نے سب ہوتے اب یہاں پر روایت کے ساتھ اسناد کے ساتھ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يقرأ الله على يديه. ترجمہ سنیں گے. رسول نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا، اس مرد کے ہاتھ میں دوں گا کہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح ہوگی. دوپہر کے سناٹے میں نہ سنیے گا بات، سناٹا ہے دوپہر کا. یقین کیجیے میں ابھی یہ کتاب بند کر کے جو پڑھوں گا تو آپ کو ہر 2 منٹ 3 منٹ پر نعرہ لگانا پڑے گا، جانتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ فکری بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ کے ذریعے دنیا بھر میں پہنچ جائے. اس کی محنت کیونکہ ایک بات ہوتی ہے سامنے، ایک میری فکر ہوتی ہے. اس فکر کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری کی فکر نے اگر یہ بات بتائی کہ جہاں پر مناقب کی بات شروع ہوئی، چیپٹر شروع ہوا، جب علی کی بات آئی تو بغیر اسناد کے یہاں پر کیوں حدیث نقل کی؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ حدیث اتنی محکم ہے کہ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں علی کا مجلس تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں کہ مجلس سے امام حسین ہے. ویسے ہی میں تمام برادران اسلام کو اس کتاب سے ایک دعوت فکر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ جہاں جہاں حضرات ہیں وہ اس کو سمجھیں کہ اس مجلس امام حسین میں منبر سے بخاری شریف ہے، اور ہم اس سے نقل کر رہے ہیں میدان جنگ کے سلسلے میں ایک ایسی روایت جو 4 جگہوں پر ہے خیبر کے معاملے میں. لیکن میں اس جگہ سے اس کو اس لیے نقل کر رہا ہوں جہاں حضرت علی کے مناقب کی بات شروع ہوئی. بہت توجہ کیجیے گا. ایک تو یہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق وغیرہ، لیکن یہاں اس سے پہلے جنگ خیبر 3 جگہ وہاں سے نہیں نقل کر رہا ہوں، اسی کتاب میں اس جگہ سے نقل کر رہا ہوں جہاں سرخی اوپر ہے حضرت علی کے فضائل و مناقب. امام بخاری نے اتنا لکھا، باب 391 مناقب علی ابن ابی طالب. اور جب اس مناقب کو اس
مجمع کے لیے بات صرف نہیں ہے، جہاں تک بات جائے ان کے لیے میں دعوت فکر دے رہا ہوں، ایک بات خاص بات کی دعوت فکر دے رہا ہوں، ایک لطف والی بات ہے اور ایک بالکل عقیدت والی بات ہے۔ کیا ہے؟ پہلے ترجمہ پورا جلدی بیان کر دوں۔ سہل بن سعد نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا ضرور، کل میں یہ جھنڈا، میں ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اپنے طور پر جو ترجمہ کروں چاہے اس کو پیش کروں، لیکن میں چاہتا ہوں ان کا ترجمہ، میں ابھی اپنے طور پر ترجمہ پیش کرتا ہوں، چلیے گا اپنے طور پر کی دے گا ترجمہ۔ قتیبہ ابن سعد نے حدیث بیان کیا، انہوں نے عزیز ابی حاتم سے، انہوں نے سہل بن سعد سے، انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے رسول سے انہوں نے فرمایا فرمایا کل میں یہ علم دوں گا، کل یقیناً میں یہ علم کل دوں گا ایسے مرد کو کہ یفتح اللہ علی یدیہ، کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا۔ یہ تو میں نے ترجمہ کیا، ان کا ترجمہ بھی سن لیے۔ کل میں یہ جھنڈا ضرور اس شخص کو دوں گا، میرے ترجمے سے زیادہ اچھا ہے، کل میں یہ جھنڈا ضرور اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح مرحمت فرمائے گا۔ حالانکہ ترجمہ میں گڑبڑ ہو گئی ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ یفتح اللہ علی یدیہ، دونوں ہاتھوں پر، میرا ترجمہ ہوگا جس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا، آپ کا ترجمہ یہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے گا، تو ایک ہاتھ پر نہیں دونوں ہاتھوں پر فتح ملی ہے، ابھی بیان کرو گا سر بات کرو۔ اس کے لیے کہ بڑا مصرف ہو جائے گا، میں جلدی بات کر سکوں آپ کے سامنے۔ اب صبح بھی لوگ یا آپ نے بہت سے سابقین اپنے خطبہ علماء سے سنا ہوگا، لیکن یہ شاعری نہیں ہے بلکہ روایت ہے، شاعری نہیں ہے، کہ جہاں یہ ہے قال فبات الناس یذوقون لیلتہم ایہم یعطاہا۔ ترجمہ نے کیا کیا؟ لوگ تمام رات اس حسرت میں رہے، ترجمہ میں کروں گا جاگتے رہے، خالی حسرت میں رہے نہیں بلکہ ترجمہ ہوگا جاگتے رہے، تمام رات اس حسرت میں جاگتے رہے کہ دیکھیے صبح کس خوش نصیب کو یہ علم ملے گا۔ جب صبح ہوئی تو ہر ایک یہ تمنا لیے ہوئے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ علم اسے مرحمت ہو، انہوں نے لکھا ہے جھنڈا اسے مرحمت ہو۔ آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا رسول اللہ ان کی آنکھیں رک رہی ہیں۔ فرمایا انہیں بلا کر لاؤ۔ جب لے آیا گیا حضرت کو تو آپ نے، اب میں اس کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا یہاں پر اس جگہ پر دوسری فوراً روایت ہے، یہ پہلی ختم، اب اس کے آگے کچھ اور کو چھوڑتا ہوں، اب دوسری فوراً اس کے بعد کی روایت ہے، وہاں پر بھی یہ ہے کہ جب شام ہو گئی اس رات کی، جب علی ابھی وہاں پر نہیں باندھ جائے گا فتح اللہ فی سماء، جس کی صبح کو فتح اللہ نے فتح عطا کی، تو رسول نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا۔ میں نے ابھی آپ کے ساتھ ایک مثال پیش کی تھی، مجھے عربی پڑھنے میں زحمت ہو رہی، تو ایک صاحب اگر بہت جاننے والے اٹھ کے کہیں گے بھائی میں انگلش نہیں جانتا، میں انگلش کی کوئی کتاب لے کے ترجمہ کرنے بیٹھوں، انگلش پڑھنا شروع کروں، جھنجلا جائیں گے ہمیں دوست اور بھائی۔ جناب جسٹس حیدر عباس صاحب اٹھ کھڑے ہوں گے، مجھ سے کتاب لے لیں گے، مولانا لائیے، آپ کو زحمت ہو رہی ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اگر میں انگلش کی بات ٹھیک سے نہ پڑھ پاؤں تو یہی کہیں گے، اس مجھے بہت سے لوگ اٹھنے کے لائیے ہمیں ہم بتائیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس ترجمہ پر غور کر لیجیے۔ رسول نے فرمایا اسلام کے لشکر کو تمام تاریخیں گواہ ہیں کہ اتنا مضبوط قلعہ تھا قلعہ خیبر میں، قلعہ خیبر پر بھی اگر آپ کے سامنے تفصیلات بیان کرو گے، کل خیبر کیا تھا اور آج کیا ہے، آج کا بھی بات ہے، افسوس ہے کہ وقت نہیں، آج میں نے شروع کیا اس موضوع کو جو میرے لیے پورے عشرے کا موضوع ہے کہ آج خیبر کیا ہے، اس کی بھی گواہی ہے، تفصیلات۔ آج اتنا سمجھیے کہ آج خیبر میں مشکل سے 3000 آدمی رہتے ہیں، اس
اس وقت 30-40 ہزار آدمی رہتے تھے، کئی قلعوں پر تھا۔ تو کیا فرمایا، اب بات کیا ہوئی کہ 20 دن یا 40 دن تک لوگ جاتے تھے شکست کھا کے، جاتے تھے شکست کھا کر، اور جس صبح کو علی نے فتح کیا تو رات کو رسول نے کیا فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا۔ دوسرے لفظ کا ترجمہ سنیے گا، لَأُعْطِيَنَّ، یا تو یوں کہیے کہ میں کل علم اس کو دوں گا۔ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے جو راوی کہتا ہے یا رسول نے اس طرح فرمایا، یہ نہیں، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ اور لَيَأْخُذَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، بہت فرق ہو جائے گا۔ رسول فرما رہے ہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا، اس کیا فرماتے ہیں، یا وہ خود علم لے لے گا۔ نہیں متوجہ گیا، کتاب مجھے پڑھنا نہیں آتی ہے، کوئی اٹھ کر کہے گا چھوڑیے ہمیں دیجیے ہم پڑھے تھے۔ اب سمجھے آپ، 40 دن کی شکست کے بعد جو علی آئے، اب اس کی احتیاط و ضرورت نہیں کہ رسول علم دے۔ آج تک کسی نے نہیں پڑھا ہوگا اس روایت کی، اس فرض کو یاد رکھیے گا، اور یا خود علی بڑھ کے علم لے لیں گے، رسول اللہ مجھ کو دیجئے میں گاتا ہوں، صلوات محمد علیہ۔ اب اس میں جس جملے کی طرف زحمت دے رہا ہوں جو میں نے نام دیا ان کا، کہ انہوں نے ایک اپنا نظریہ پیش کیا، ایک میرا نظریہ، بڑے انصاف کے ساتھ اس پر غور کیجیے کہ جہاں رسول نے کیا فرمایا، غدن رجلا یحبہ اللہ ورسولہ، اور قال یحب اللہ ورسولہ، یحبہ اللہ ورسولہ، یہ میرا غور کیجیے کہ رسول نے فرمایا میں کل علم اس کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتا ہوگا، یا یہ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھے گا۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جب میں نے مناقب اور سب لوگوں کے تلاش کرنا شروع کیا، میں اتنا متاثر نہیں، میں ڈھونڈتا ہوں، دیکھتا ہوں، میں نے جب اور سب کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جہاں مناقب علی ہیں، جنگ خیبر 4 جگہوں پر بیان کی گئی، صحیح بخاری میں 3 جگہوں کو چھوڑ کر چوتھی جگہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں جہاں مناقب میں ذکر ہے۔ تو جن لوگوں کے مناقب جہاں جہاں صحیح بخاری میں ہو، اس میں میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں یہ 2 جملے یحبہ اللہ ورسولہ اور یحب اللہ ورسولہ، مناقب میں بڑے سے بڑے کے بھی لا کر یہ پیش کروں جو رسول نے سندیں دی ہیں کہ میں علم اس کو دوں گا کہ جو جس کو اللہ اور رسول دوست رکھتے ہوں گے اور جو اللہ اور رسول کو دوست رکھے گا، یہ دوست رکھنے والی سند کہیں اور دکھا دو۔ سلام محمد علیہ۔ بہت سی خصوصیات کی باتیں ہر ایک کے لیے ہوں گی، میں نہیں کہتا کس کس کی کیا کیا تعریفیں ہوں گی، لیکن ان تعریفوں میں اس کتاب کے اندر مجھے یہ دیکھنا تو یہ جملہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے،
یا وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھے گا؟ اب اس کے بعد یہاں تک کہ اللہ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو فتح دی. اس سے سمجھ لیجیے گا کہ میدان جنگ میں علی کو رسول کی طرف سے یہ سند مناقب کے ذیل میں ہے اور کسی کے لیے نہیں. تو بڑے منصفانہ میری دعوت فکر ہے کہ کسی اور کے لیے یہ جملے کیوں نہیں ہیں، یہ سندیں کیوں نہیں ہیں کہ وہ اللہ اور رسول ان کو دوست رکھتے ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتے ہوں گے. ایک ہی دوستی کی بات کہیں مل جائے گی، مگر دونوں کی دوستی کہ اللہ اور رسول دونوں، اور یہ ان دونوں کو یہ سند سے علی کے لیے لکھنا بتا رہا ہے کہ علی کے مقام میں محمد الہی کا مستحق کوئی نہیں بنا. جب محبت اتنے کمال پر ہوگی تب خیبر فتح ہوگا. تب مل کر صلوات یاد کرو. محبت اتنے کمال پر تب خیبر کیسے فتح ہوگا؟ رسول بس بہت سی باتیں سب چھوڑ دیں. رسول رات کا وقت کلمہ علم اس کو دوں گا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ، اب میں اپنے طور پر پڑھتا ہوں. لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَحَتَّى يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے اپنے درس میں پیش کی، جو ہماری کتابوں میں مرجع ہے. کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے. صرف اتنا ہے کہ یہاں کیا ہے. بس دوستوں آئیے، اگر اس پر پڑھوں تو ابھی 2-4 منٹ سے چاہیے آپ کا وقت، اور مجالس میں بھی جانا ہے آپ کو. ختم کرتا ہوں بات کو. اتنا کہوں کہ علی جب چلے علم لیا، منظر پورا بیچ میں کیا ہے وہ چھوڑ دیا ہے کہ سارا مجمع سامنے کھڑا ہے. صبح ہو چکی ہے. دیکھیں علم تو آج ہم میں کس کو ملے گا، کیونکہ آج علی تو ہے نہیں. لیکن یہ بھی غور کیجئے گا کہ رسول نے پوری رات ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ سب کو رات جاگتے میں گزر گئی. یہ کتاب بتا رہی کہ ساری رات جاگتے میں گزر گئی. شاید رسول نے فرمایا 40 دن تم نے مجھے جگایا، اب ایک رات میں تمہیں جگاؤں. صلوات محمد علیہ. 40 رات ہر روز یا اللہ آگے شکست. اس لیے ساری رات لوگوں کے ذہنوں میں یہ حیران رہا کس کو ملے گا. علی تو ہے نہیں. رات کو نام بتا دیتے. رسول نے رات کو نام نہیں بتایا، صبح بھی نہیں بتایا. کم سے کم ایک موقع تو رسول کے سامنے بھی ایسا آ جائے کہ غیب پر یقین رکھو. وہاں تک جو حضرات منتظر بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ سب مل کر ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. سڑک پر بھی جو حضرات میری تقریر سن رہے ہیں ان سے اور یہاں کے مجمع کے ساتھ مل کر بات کرنا ہے تاکہ میں آگے کے چند جملے اور اس کا سب مل کر ایک بار محمد علی محمد کو صلوات بھیجیں. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب میرا مولا چلا خیبر کے قلعے کی طرف تو کیا منظر ہوگا. تھوڑی دور بڑھے، رکے، پلٹے، آواز دی یا رسول اللہ کس بات پر جنگ کرو. میں کہوں گا مولا اتنی دور سے جا کے پوچھ رہے ہیں، واپس آ کے پوچھ لیجئے. تجھے نہیں معلوم کہ میرے بھائی نے کہا ہے جب تک فتح نہیں ہو جائے گی پلٹے گا نہیں. تو قریب جانے سے پہلے پوچھ لیتے کہ کس بات پر جنگ کروں. قریب پوچھ لیتا تو بہت سو کو خبر نہ ہوتی. واسطے سے جا کر پوچھوں گا تاکہ بہرے سے بہرا بھی سن لے.
یہ ہے میدان جنگ میں بھی اسلام کی انسانیت اور رحمت کی تعلیم سبحان اللہ کہ جو یہاں کو منظر نظر آتا ہے یہ بھائی وہاں ہو وہیں سے رک کر علم ہاتھ میں ہے یا رسول اللہ کس پر جنگ کروں اللہ کی وحدانیت میری رسالت یہاں تک کہ وہ اس کو مان لے بس اتنے دن بہت ستایا تھا تو اب بھی موقع ہے اب بھی موقع ہے قتل نہیں کرنا ہے فوراً اور جب علی بڑھے تو ادھر خیبریوں نے اس کا انتظام کیا تھا کہ اپنے بڑے کاہن غفار منجم جو کہ لیے اس کو دروازے پہ اس لیے کھڑا کر دیا تھا دیکھتے رہنا کون آتا ہے کون آتا ہے کون آتا ہے اور جو آتا جائے اس کا نام پوچھ لے جانا کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ دیکھ رکھا تھا کہ اس نام والا اگر آیا اب آپ توجہ کیجیے گا وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ اب کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے یہاں تک کہ اس نے دیکھا آج کوئی اور آ رہا ہے یہ روزانہ آنے والوں میں سے نہیں ہے ہاتھوں میں علم ہے پیشانی پر نورانی بجلیاں کون رہی ہیں کھڑی ہوا کے نیچے روشن سے ایک ہاتھ میں علم ہے تو ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے ہر قدم گویا ایک انسان کے دل کی دھڑکن بنتا جا رہا ہے ایک قدم اٹھایا رکھا رجل دوسرا قدم اٹھایا رکھا کرار تیسرا قدم اٹھایا رکھا غیر فرار چوتھا قدم اٹھایا رکھا یحب اللہ پھر آگے بڑھے وہ یحب اللہ و رسولہ پھر آگے بڑھے اللہ پتا کرے گا پوچھا منجم نے آپ ہے کون جیسے کہ آپ ہے کون علی یہ نہیں کہتے علی جواب دیا حیدر صلوات اللہ علیہ سنا اس نے اس عالم منجم نے ایک مرتبہ لرزہ کعبہ دوڑتا ہوا بھاگا اپنے لوگوں سے خیبریوں کیا بیٹھے ہو کیا بیٹھے ہو موسیٰ آ گئے موسیٰ آ گئے موسیٰ آ گئے یہ کہاں سے اس نے پہچانا کہ موسیٰ آ گئے اتنی حیبت تاریخی سامنے سے آنے والے کو دیکھ کر کہ اپنی کتابوں کے حساب سے جب منطبق کیا تو سمجھ میں آ گیا کون سبحان اللہ مجھے اس کے آگے نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی مولا پہنچے جنگ میں کیا کیا ہوا انتر آیا حارث آیا مرحب آیا اور جب مرحب چلا تو ڈرتا کانپتا ہوا سب سے بڑا بہار کروا ڈرتا ہوا چلا کچھ دور آگے اور ڈرا واپس آنے لگا تاریخ نے لکھا جب واپس جانے لگا تو شیطان ایک راہب کے بھیس میں راہب کسے کہتے ہیں عیسائی زبان میں عیسائی مذہب میں عالم کو ان کے عالم کے بھیس میں شیطان آیا پوچھا واپس کیوں جا رہا ہے کہا ہم نے سنا ہے جو آیا ہے اس کا نام حیدر ہے میری ماں کو میں نے خواب میں دیکھا کہ شیر دوڑا رہا ہے اور ایک منجم نے بھی مجھ سے کہا اس سے نہ لڑنا جس کا نام شیر ہو اس نے ہمت دلائی کیا دنیا میں ایک ہی حیدر ہے بہکاوے میں آ گیا نہ آتا بیچارہ آ گیا آیا چلا تو کس تیاری سے چلا خود بڑے لمبے قد کا تھا سر پر اس نے 2 خود رکھے نہ ڈرتا 2 خود 2 زیرے 2 تلواریں باندھی بڑی ہمت کر کے آیا سامنے ڈرتے ڈرتے جب قریب پہنچا تو پوچھا میں اس کے آگے نہیں عرض کروں گا پوچھا آپ کا نام کیا ہے اس نے خیال کیا کہ اس لیے کہ شاید نام کوئی اور ہو جان بچ جائے آپ کا نام کیا ہے اور فرمایا علی حیدر نہیں کہا سن گابلا جان آئی جس میں تو جوش میں بولتا ہے
علمت خیبر اننی مرحبا. یہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحبا ہوں. جب سنا تو علی مسکرائے, میرا آقا مسکرائے. اب مسکرا کے آپ فرماتے ہیں سب انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام آجام ولیث قصورہ. مولا یہی پر کیوں فرمایا؟ اتنا کہتے تھے میرا نام حیدر ہے, میرا نام علی ہے, اس کو سنا رہے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ. سن, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. گویا اشارہ دیا جا رہا ہے جو بستر پر رہ کے معراج کی باتیں بتلا دے وہ تیرے ذہن کے خواب کو نہیں بتا سکتا. صلوات محمد علیہ تو پہچان لے تیری ماں نے تجھے خواب میں بتایا. میں بھی یہاں وہی کہوں گا میری ماں نے میرا نام, تاکہ اب تو سمجھ لے کہ میں آج کا بنا بنایا نہیں, مان اللہ پیدا ہوا تو ماں نے نام حیدر رکھا. بس عزیزہ گرامی, ایک مرتبہ آگے بڑھا, علی نے وار اس کا روکا. میرے اور آپ کے مولا نے اپنا وار کیا. وار کا حشر کیا ہوا وہ اس سے پہلے اتنا جملہ اور اس کا کہ مولا نے اس کو بتلایا کیا تھا, انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام آجام ولیث قصورہ. جہاں جہاں میرے دوست احباب یہ کیوں کہا؟ حیدر کسے کہتے ہیں؟ شیر کو. زرغام کسے کہتے ہیں؟ مولا نے اپنے اس شیر کے اندر جو رجز ہے, اس رجز میں 4 نام لیے. زرغام, زرغام و آجام, زرغام کی شیر کو کہتے ہیں عربی میں. لیث قصورہ, لیث کسے کہتے ہیں؟ شیر کو. قصورہ کسے کہتے ہیں؟ شیر کو. یہ بات ہے کہ مولا نے وہ رجز بھی پڑھا کہ اس میں 4 دفعہ اپنے نام کے ساتھ لفظ شیر استعمال کیا. ایک دفعہ نہیں, 4 دفعہ. یہ 4 دفعہ استعمال کرنا, اس میں ایک تو وہ جو ماں نے نام رکھا حیدر, شیر. زرغام و آجام چھاڑی کے بے شک شیر, لیث شیر, قصورہ شیر. مولا یہ 4 بار اپنے نام میں رجز میں آپ شیر کیوں مت بتا رہے ہیں؟ شاید جواب دے تو نہیں سمجھا. میں نے 4 دفعہ اپنے نام کے ساتھ شیر اس لیے استعمال کر دیا تاکہ دنیا سمجھ لے علی وہ ہے جو فاطمہ بنت اسد کا بھی شیر ہے, علی وہ ہے جو ابو طالب کا بھی شیر ہے, علی وہ ہے جو رسول کا بھی شیر ہے, خدا کا بھی شیر ہے. اس کا کیا حشر ہوا مجھے نہیں اس کرنا, اس کا کیا حشر ہوا وہ مجھے نہیں پڑھنا ہے. کہ کچھ دیر تک ہوئی تھی کہ میرا مولا آگے بڑھا اور خندق کو پار کیا, قلعے کے دروازے پر ہاتھ رکھا. پالنے والے الہ لا الہ سوا, خدایا بس تو, تیرے سوا کوئی نہیں. در خیبر پر ہاتھ ہے علی کا. میں اس دن اس سلسلے میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں. جو لوگ یہ کہہ دیا کرتے معاذ اللہ کیا ہلکا سا دروازہ تھا, جب میں نے ابھی اس کو سب پڑھا اس کتاب سے 4 جگہوں پر روایات کو, تو اندازہ کر لی کہ اگر اہمیت نہ ہوتی اس قلعہ خیبر کی تو اس اہمیت سے بات نہ ہوتی. اور جب میرے مولا نے قلعے پر ہاتھ رکھا تو تاریخوں میں یہ ہے کہ خدا کی طاقت کو ظاہر کیا یہ کہہ کر. جو کچھ بھی آپ نے اندازہ کیا ہو, یہاں علی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اپنی طاقت سے فتح کیا. ما قلعت باب خیبر بقوت انسانیہ
بقوت ربانیہ، میں نے قلعہ خیبر کو انسانی نہیں مگر ربانی طاقت سے فتح کیا۔ تو اگر اعتراض کرنے والوں کو علی کی طاقت پر اعتراض ہوگا تو ربانی طاقت پر اعتراض نہیں ہوگا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ بس عزیزہ نے آخری بات اس سلسلے کی عرض کر دوں کہ درِ خیبر پر ہاتھ رکھا، اپنے رب کو پکارا، اور جب چھٹکا دیا تو تاریخ نے لکھا قلعہ خیبر کی دیواریں ہلی، اندر بیٹھے ہوئے لوگ جہاں جہاں گھبرائے بیٹھے تھے، اگر تخت پر بیٹھے تو تخت ہلنے لگا، ایک زلزلہ پورے خیبر میں آیا۔ علی نے قلعہ خیبر پر اللہ کا نام لے کے دروازے کو ہٹایا، بتلا دیا تم در کو بند کر کر بیٹھنا چاہتے ہو، علی کے سامنے کوئی دروازہ بند نہیں رہ سکتا، کم سے نہیں ہوگی، در بند ہوگا تو کعبے کی دیوار میں در بنے گا اور خیبر کے سامنے آگے دروازہ ہوگا۔ واپس پلٹے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، میرے کسی بزرگ کا جملہ سدو مگر ہے بڑا اچھا جملہ کہ علی پلٹے اور اس کے بعد پورے لشکر کو دعوت دیا ہو تم بھی آؤ۔ جائیں کیسے؟ دروازے کو خندق کے اوپر پل بنا دیا گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، لوگ آئے سوار ہوئے ادھر لے جا کے اتار دیا۔ اس پر کسی بزرگ کا جملہ بڑا اچھا ہے، کم سے کم خیبر میں لوگوں نے یہ تو پہچان لیا کہ جب خیبر کی خندق بغیر علی کے نہیں پار ہو سکتی تو صراط کا پل بغیر علی کے کیسے پار ہوگا؟ حضور کا قول پورا ہو گیا، دونوں ہاتھوں میں فتح، دونوں ہاتھوں میں فتح۔ اور خیبر کے یہودی اس بات کو پھر کبھی بھولے نہیں، یعنی کتنا اس کے بعد بڑی کوششیں اور سازشیں، اتنا تو کہوں آپ کے سامنے کہ رسول کی طرف پلٹ کر آئے، تو علی شان سے پلٹ کر آئے، کیونکہ یہاں پر تاریخ ملتا ہے کہ جب رسول نے اپنے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر گلے سے لگا، آنکھوں میں آنسو تھے رسول کے، خوشی کے آنسو، بھائی میدان جنگ سے واپس آیا۔ ہاں اسی جگہ یاد آ جاتا ہے ایک وہ بھائی ہے کہ جب واپس آیا تو رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے آنسو تھے، لیکن مجھے رسول کا وہ نواسا یاد آتا ہے کہ جس نے کربلا میں کل آپ کے سامنے سارے ذاکرین دعا سے آپ سن رہے تھے کہ جب اپنے بھائی کو اٹھانا چاہا میدان جنگ میں، اول فضل عباس کو زخمی حالت میں اٹھانا چاہا، دونوں کے روایات یہاں پر صاحب ریاض اور صاحب اشکار الشہادہ، ایک نے لکھا مولا میری لاش کو نہ اٹھائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، علامہ دیوبندی نے لکھا، صاحب ریاض نے لکھا آقا مجھے نہ اٹھائیے گا، وفا میدان جنگ میں، رحمت محبت وفا دوستی انسانیت، آقا آپ مجھے نہ اٹھائیے گا، اگر آپ نے مجھے اٹھا لیا تو چاروں طرف یہ حملہ کرنے والے سمجھ لیں گے کہ عباس اٹھ گئے، آپ پر حملہ کر دیں گے، یہ ہے وفا کا نظام۔ اب وہی حسین عباس بھی جا چکے، اب کوئی نہیں، تنہا میرا اور آپ کا آقا حسین۔ خیموں میں آئے، ایک ایک بیوی سے خدا حافظ کیا، در خیمہ تک آئے، پلٹ کر زینب تم پر سلام، روا تم پر سلام،
ایک ایک بیوی کو سلام کر کے در خیمہ تک جو آئے تو دیکھا ماں کی قریب خیمے کا پردہ اٹھائے کھڑی، وہ بتا دیا آواز گہوارہ چلانا، چکی چلانا، جس نے اپنا فریضہ سمجھا آج اور کوئی کام نہیں ہے، کم سے کم خیمے کا پردہ ہی اٹھا کے کھڑی۔ امام آگے بڑھے، خیموں سے نکلے، آہستہ آہستہ اپنے مرکب کی طرف اس طرح چلے، سر جھکائے، دائیں طرف بائیں طرف دیکھتے ہیں۔ جب پہلے چلتے تھے ادھر عباس، علی اکبر، قاسم اور محمد، یہ سارے لوگ ساتھ ساتھ چلتے تھے اور گھوڑے تک لا کر ساتھ ساتھ سوار کراتے تھے۔ اب جو دیکھ رہے امام کوئی نہیں، سب شہید کیے جا چکے، نہ عباس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ کوئی نہیں۔ حسرت سے سر جھکائے، نظر یمین و شمالا، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی نہیں ہے۔ آئے سر جھکائے، میرا اور آپ کا آقا گھوڑے پر بیٹھنا چاہتا، وہ گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے کہ پشت کی طرف سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا، اب کون ہے؟ اب تو نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم، اب کون ہے دوبارہ؟ دیکھا کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی، علی و فاطمہ کی بیٹی زینب آگے آئی۔ بھیا یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں، یہ زینب آپ کو خدا حافظ کہے گی۔ قریب آئی، مرتبہ عرض کرتی، بھیا ذرا گلے سے ردا ہٹا دیجیے۔ شہادت کبریٰ سے روایت اس کیا کرتا، بھیا ذرا گلے سے ردا ہٹا دیجیے۔ امام نے گلے سے ردا ہٹائی، وہ دوڑ کر بہن نے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، کبھی پیشانی چومتی تھی، کبھی گلا چومتی تھی، کبھی پیشانی، کبھی گلا۔ اور ایک مرتبہ ہاتھ مدینے کی طرف زینب نے اٹھائے، آواز دی، فاضل گرامی گواہ رہیے گا امانت پہنچا دی، گواہ رہیے گا امانت پہنچا دی۔ امام نے پوچھا، بہن زینب یہ تم نے کیا کہا، یہ کیا کیا؟ کہا بھیا سن لیجئے، چھوٹی سی تھی، ماں کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ مادر گرامی نے میرے سر سے چادر ہٹائی، کبھی میری پیشانی کو چوما، کبھی میرے گلے کو چوما۔ کہا زینب یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا میرا حسین دشمنوں کے ڈرنے میں اکیلا ہوگا، کوئی نہ ہوگا، تو میری طرف سے میرے لال کی پیشانی اور گلے کے میں نے اس لیے کہا کہ امانت پہنچا دی، اور سننا تھا کہ امام بڑے اچھا بہن زینب ذرا تم بھی بازوؤں سے ردا ہٹا دو۔ امام نے بڑھ کے بازوؤں کے بوسے لیے، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے ان بازوؤں میں رسم بنے گی۔ بھائی بہن نے گلے میں ہاتھ ڈال کر رونا شروع کیا کہ آسمان سے سیدہ کے رونے کی آواز، ہائے میرا حسین، جزاک اللہ خیر جزا۔ ہاں دوستو ادھر حسین مقتل کی طرف چلے، حال میں ناصر کی آواز بلند ہوئی، یا کسی نے آواز دی، اسی عالم میں یہ خیموں کی طرف سے بچوں کے اور بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ امام پلٹ کے خیموں تک آئے، یہ میری زندگی میں رونا کیسا؟ جواب ملا، ہاں جب آپ نے میدان میں حل میں ناصر کی آواز بلند کی تو 6 مہینے کے بچے نے خود کو پیمانے سے گرا دیا۔ فرمایا لاؤ میرے معصوم کو میرے ہاتھوں میں دے دو۔ امام مہدی اصغر کو آغوش میں لیا، مقتل کی طرف لائے، معصوم بچہ بھی شہید کر دیا گیا، واپس لائے، خیمہ کے گھر پر آ کر آواز دی، رباب اپنے بچے کو لے جا۔ رباب درے خیمہ تک آئی، آ کر دیکھا آقا کے چہرے پر خون ملا ہوا ہے۔ پوچھ لیا آقا یہ چہرے پر خون کیسا؟ جواب دیا رباب تمہارے بچے کا خون چہرے پر مل لیا ہے، یہ شان سے رسول کے سامنے جاؤں گا۔ مرتبہ رباب پڑی، اپنے بچے کا خون لیا، دیکھا سر کے بالوں میں ملنا شروع کر دیا۔ آقا بھی شان سے رسول کے سامنے، رباب بھی شان سے سیدہ کے سامنے جائے گی۔ بہت دوستوں عزیزوں بات ضرور کر لو، امام پھر مقتل کی طرف بڑھے، بڑھ کر دشمن کو خطاب کیا، تھوڑی دیر رکے، رک کے آواز دی، تم نے میرے بچوں کو مار ڈالا، تم نے میرے بھائیوں کو قتل کر دیا، تم نے سب کو
شہید کر دیا. تلوار کھینچ کے ہم جو حملہ کیا دور دور تک فوجیں فرار کر رہی تھی. دوستو عزیزو اسی عالم میں میرا آقا حسین جب دور تک فوجیں فرار کر گئی اکیلے میدان میں کھڑے تھے کہ دیکھا ایک سوار سامنے سے آ رہا ہے. قریب آیا, آ کر سلام کیا, پوچھا ہے بھائی دشمنوں کے اس طرح میں تم کون ہو جو مجھے سلام کر رہے ہو؟ کہا آقا مجھے آپ کی بیٹی کا خط آپ تک پہنچانا ہے, مدینے سے آ رہا ہوں.